یہاں تک ایک ملا کہہ رہا تھا کہ میں نے خواب میں یزید کو دیکھا، میں نے پوچھا آپ کا کیا ہوا؟ کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ یزید ابن معاویہ سے میری ملاقات ہوتی ہے، اور یزید سے ہم نے کہا کہ کیا آپ نے حضرت حسین کو قتل کیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ؟ اس نے کہا نہیں۔ تو پھر ہم نے پوچھا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو یزید نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کیا اور جنت میں داخل کیا۔ تو پہلی سیدہ نے خطاب کیا تھا، اب چوتھے علی پہ پابندی تھی، ثانی زہرا نے خطاب کیا۔ تو اب تک یزید بار بار جناب زینب کو خطاب کرتا تھا، بات کرتا تھا، بی بی کا نام لیتا تھا، بی بی جواب نہیں دیتی تھی، اور جب وہ بار بار خطاب کرتا بی بی جواب نہیں دیتی تو اس نے یہاں تک کوشش کی کہ میں سلام کروں شاید جواب دے، تو اس نے سلام کیا بی بی کو، بی بی نے پھر بھی جواب نہیں دیا۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، باقی سب لوگ خاموش ہیں۔ جب یزید نے سلام کیا اور بی بی نے تب بھی جواب نہیں دیا، تو اب مسلمانوں سے کہیے اگر جرت ہے، ہمت ہے، تو کہو معاذ اللہ نبی کی نواسی مسئلہ نہیں جانتی تھی کہ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب۔ توجہ، نہیں تو پھر مانو نبی کی نواسی یزید کو مسلمان نہیں مانتی تھی۔ یزید حق پر نہیں ہے، لیکن ہم یزید کو کافر نہیں کہتے، فاسق فاجر ضرور کہتے ہیں۔ گرامی، نبی کی نواسی نے یزید کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ جس کو نبی کی نواسی سلام کا جواب نہ دے یعنی اسے کافر سمجھے، او مسلمانوں اسے رضی اللہ نہ کہنا۔ گرامی، مسلمانوں کو سمجھا دو ایسوں کو رضی اللہ نہ کہیں۔ میں آج دیکھ رہا ہوں پیٹ تک داڑیاں ہیں اور پورے سوشل میڈیا پہ کلپ چل رہے ہیں اور دفاع کر رہے ہیں یزید کا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ یہاں تک ایک ملا کہہ رہا تھا کہ میں نے خواب میں یزید کو دیکھا، میں نے پوچھا آپ کا کیا ہوا؟ کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ پتہ نہیں نا یزیدی خواب میں کیوں نظر آتا؟ جیسی روحیں ویسے فرشتے۔ اب وہ کہتے ہیں نہ جانے کیسے کیسے لوگ دفاع کر رہے ہیں۔ میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ شاہ محدث ولی اللہ دہلوی، یعنی ولی اللہ دہلوی صاحب عبدالعزیز محدث دہلوی نے جملہ لکھا ہے اپنے سر الشہادتین، دو شہادتوں کا راز۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے تمام وہ نعمتیں جو سارے انبیاء کو عطا کی تھی اس سے زیادہ رسول خدا کو عطا کی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں، عبدالعزیز ان کے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی ساری نعمتیں اللہ نے رسول، لیکن شہادت نہیں دی رسول خدا کو۔ شیعہ کی دلیل میں پیش کر رہا ہوں، سنیں گے اگر۔ وہ کہتے ہیں اللہ نے رسول خدا کو شہادت نہیں دی، لیکن شہادت کی دو قسمیں ہیں، سری اور علنی، چھپی ہوئی شہادت اور کھلی ہوئی شہادت۔ چھپی ہوئی شہادت زہر سے ہوتی ہے، کھلی ہوئی شہادت تلوار سے۔ آدھا مجمع پہنچ گیا۔ تو اب شاہ صاحب کہتے ہیں کہ دو طرح کی شہادتیں اللہ نے کیا کیا، رسول خدا کو دو نواسے عطا کر دی۔ کچھ لوگ پہنچ گئے، میں نے مکمل نہیں کیا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں ولی اللہ محدث، وہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ نے رسول خدا کو دو نواسے دیے، دونوں کو ایک ایک شہادت دے دی، ایک کو سری ایک کو علنی۔ ایک کی شہادت زہر سے ہوئی، دوسرے نواسے کی تلوار سے۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں ان دو نواسوں کی شہادت ان کی شہادت نہیں ہے، یہ رسول خدا کی شہادت ہے۔ یہاں تک تو تھی شاہ صاحب کی بات۔ وہ کہتے ہیں کہ دو نواسوں کی شہادت ان دو نواسوں کی شہادت نہیں ہے، رسول خدا کی شہادت ہے۔ تو پھر مجھے کہہ لینے دیجئے کہ ان دو نواسوں کا قاتل ان کا قاتل نہیں ہے۔ توجہ، سارے مجمع کی توجہ۔ شاہ صاحب کہتے ہیں دونوں نواسوں کی شہادت ان کی شہادت نہیں، دونوں کی شہادت رسول خدا کی شہادت ہے۔ تو پھر شاہ صاحب ان دونوں کا قاتل ان کا قاتل نہیں ہے، رسول خدا کا قاتل ہے۔ حسن کا قاتل حسن کا قاتل نہیں، رسول خدا کا قاتل ہے۔ حسین کا قاتل حسین کا قاتل نہیں ہے، رسول خدا کا قاتل ہے۔ رسول خدا کا قاتل رضی اللہ نہیں ہو سکتا۔ تو ہم آل محمد کے عاشق ہیں، اور عشق کی سب سے بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ جس سے انسان محبت کرتا، جو اس سے محبت کرتا ہو انسان اس سے بھی محبت کرتا ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہوتی ہے اگر کوئی اس سے بغض رکھتا ہو تو
پھر چاہنے والے کو بغض والا کبھی پسند نہیں ہوتا، اس لیے ہم کبھی بھی دشمنان اہل بیت کو مان نہیں سکتے۔ قدران گرامی جملے پیش کر رہا ہوں۔ تو اب یزید نے کیا کیا؟ یزید کا نام آتا رہے گا اور جتنے مرضی قانون پاس ہوتے رہیں یزید پہ صبح و شام ہوتی رہے گا، چلتے رہیے گا۔ قدران گرامی اب یزید نے ایک مرتبہ مولا سجاد کو روکا تو جناب زینب نے قیام کیا۔ یزید کو بار بار بی بی سے خطاب کرنے پہ بھی جواب نہیں مل رہا تھا، سلام کرنے پہ بھی جواب نہیں ملا، مجمع چلے گا نا میرے ساتھ۔ تو ایک مرتبہ یزید نے جب دیکھا کہ مولا سجاد کو تو میں نے روک لیا، جناب زینب نے قیام کیا۔ جیسے بی بی کھڑی ہوئی نا خطبہ دینے کے لیے، یزید نے فوراً جلاد کو حکم دیا آگے بڑھو، تازیانے مار کے اس بی بی کو بٹھا دو، خطبہ دینے مت دینا۔ جیسے جلاد آگے بڑھا، اب جناب زینب نے خود سر اٹھا کے یزید سے خطاب کیا۔ بلندی پہ بیٹھا تھا، ایک مرتبہ دیکھا، کہا کون روکے گا مجھے خطبے سے؟ توجہ، کون روکے گا مجھے خطبے سے؟ تو یبن الطلقاء، میں نے ترجمہ نہیں کیا، بہت سے لوگ پہنچ گئے۔ بی بی نے کہا یبن الطلقاء، طلقاء ہے جمع، طلیق طلیق کی جمع ہے۔ طلیق کہتے ہیں جب دو افراد میں جنگ ہو، لڑائی ہو، ان میں سے ایک دوسرے کو زیر کر دے اور گرا کے سینے پہ پاؤں رکھے کہ جا چلا جا۔ توجہ، جناب زینب کبریٰ نے فرمایا یبن الطلقاء، او یزید بھول گیا اپنے اجداد کو؟ میرے بابا نے فتح مکہ پہ تیرے اجداد کو زیر کر دیا تھا۔